آج کل میرے بھائیوں میرے بزرگوں ملک میں عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. عدم اعتماد کی بات آپ جانتے ہیں، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. ہمارا وزیر اعظم جلسوں میں کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے ارکان ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے ممبران کو خریدا جا رہا ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں. دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہارس ٹریڈنگ میں مصروف ہیں. اور کس کے پیسوں سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ کس کے پیسوں سے ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے؟ آپ کے پیسوں سے. حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اقتدار میں آ کر عوام کا پیسہ لوٹا، غریب عوام کا پیسہ لوٹا، اور آج اس لوٹے ہوئے پیسوں سے وہ ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ ایم این ایز اپوزیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ حکومت کی کشتی ڈوب رہی ہے. یہ جو ایم این ایز جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف، یہ ان کو میں فصلی بٹیرے کہتی ہوں. یہ فصلی بٹیرے ارکان جو ہیں، یہ دونوں طرف قیمتیں لگ رہی ہیں. حکومت کی طرف سے بھی بولی لگ رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی بولی لگ رہی ہے. لیکن اپوزیشن کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان فصلی بٹیروں کو حکومت کی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. حکومت کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ عوام اس حکومت سے متنفر ہو چکی ہے. ان کو پتا ہے کہ حکومت کو عوام مزید برداشت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دوسری کشتی میں چھلانگ لگا دی. وہاں ان کو پیسوں کی بھی آفر ہو رہی ہے، اور وہاں ان کو وزارت کی بھی پکی بات ہونے کی آفر ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ فصلی بٹیرے جو ہیں، میری پارٹی میں آپ کو زیادہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ میں نے اپنی پارٹی میں فصلی بٹیروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاں مفاد دیکھتے ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اخلاص نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتے، کوئی مشن نہیں ہوتا. یہ صرف جہاں پر ان کو اقتدار کا سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے، جہاں ان کو پیسے نظر آتے ہیں، جہاں ان کو وزارت نظر آتی ہے، یہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میری پارٹی میں آپ کو زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے اس وقت، کیونکہ میں نے فصلی بٹیروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پارٹی میں ایسے سرمایہ داروں پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو بعد میں ابھی مجھے سپورٹ کریں گے. میری پارٹی کے پاس وسائل نہیں ہے، میری پارٹی کے پاس کم وسائل ہیں. میں ایم این اے تھی، میں نے کوئی ٹھیکوں میں کمیشن نہیں لیا، میں نے کوئی رشوت نہیں لی، میں نے کوئی پیسوں پر بھرتیاں نہیں کی، الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہماری پارٹی کے پاس محدود وسائل ہیں، کم وسائل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایسے سرمایہ داروں کو پارٹی میں آنے دوں جو بعد میں مجھ سے کہیں کہ مجھے ٹھیکہ دلوا دو. اقتدار میں آنے کے بعد میں نے آپ کو سپورٹ کیا، میں نے آپ کے اوپر فنڈز لگائے، میں نے آپ کے اوپر پیسے لگائے، میں نے آپ کے جلسوں کو فنڈ کیا، کیونکہ اس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو میں لے کر آؤں گی آج، سرمایہ داروں کو، کہ عائشہ گل علیہ وزیر اعظم بن جائے، عائشہ گل علیہ وزیر اعلیٰ بن جائے. پھر کل کو وہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں بدلہ دیں، آپ ہمیں حکومت کے ٹھیکے دیں، آپ ہمیں فلاں ڈپارٹمنٹ کی بھرتیاں دیں. اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان عائشہ گل علیہ کا نہیں ہوگا. عائشہ گل علیہ تو وزیر اعظم بن جائے گی. اس میں نقصان ہمارے غریب عوام کا ہوگا، اس میں ہمارے قابل نوجوانوں کا ہوگا. اچھا، یہ جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام تو ہماری اتنے بدقسمت ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ میں بھی عوام کو کوئی پیسے آفر نہیں کیے جا رہے. ہارس ٹریڈنگ میں بھی ایم این ایز کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں. حکومت بھی کروڑوں اربوں روپے آفر کر رہی ہے.
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آفر کر رہی ہے. غریب عوام کو تو آج بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. غریب عوام کو تو یہ جلسوں میں بھی پیسے نہیں دیتے ہیں. میں نے تو عوام سے کہا ہوا ہے کہ جب آپ ان کے جلسوں میں جائیں، کیونکہ یہ اقتدار میں رہ چکے ہیں، آپ کا پیسہ لوٹ چکے ہیں، تو آپ ان سے 50 ہزار روپے مانگیں، تب ان کے جلسوں میں جائیں. عائشہ گل علیہ نے اگر پیسے لوٹے ہوتے تو عائشہ گل علیہ سے بھی پیسے مانگتے جلسے میں آنے کے. تو یہ تو عوام بیچارے کو پوچھ نہیں رہے. یہ ساری پارٹیاں ایم این ایس کو پیسے دے رہے، تجوریاں کھولی ہوئی ہیں، ایم این ایس پر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے. غریب عوام کا تو آج بھی کوئی پوچھ نہیں رہا، کیونکہ غریب عوام کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. غریب عوام کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. غریب عوام ان کی نظر میں شعور نہیں رکھتے. غریب عوام ان کی نظر میں ایک غلطی کو بار بار دہرانے والے ہیں. تو حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہی ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ دھمکیاں دے رہی ہے. وہ دھمکیاں کس کے کندھوں پر بندوق چلائی جا رہی ہے؟ وہ بھی غریب عوام کے کندھے پر بندوق چلائی جا رہی ہے دونوں طرف سے. حکومت کہتی ہے، وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ لوگ جمع کر لوں گا، یعنی غریب عوام. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگ جمع کر لیں گے، یعنی دونوں غریب عوام کے کندھے پر بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن غریب عوام کو کیا فائدہ؟ غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دونوں ڈاکو ہیں. حکومت میں بھی ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو دوسری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں یہ بھی ڈاکو ہیں. ان کے ڈاکے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں آئی ہوئی ہے. تو غریب عوام کو کیا فائدہ؟ ایک ڈاکو اترے گا، دوسرا ڈاکو آ جائے گا، آپ کو کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات پہ سوچیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ حکومت اور اپوزیشن کی اس وقت آپس میں مصنوعی ایکٹنگ چل رہی ہے. مصنوعی ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ باریاں جو ہیں باری وہ فکس ہو چکی ہے. اس حکومت کے بعد کون سی حکومت آئے گی، یہ باری فکس ہو چکی ہے. آپس میں ان کی بات طے ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے آپس میں باریاں طے کر لی ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ موٹ کی ایکٹنگ ہو رہی ہے. تو اس بات کو بھی میری آپ بات یاد رکھیں.